अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। बिल आखिर आज लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला हो गया कि पंजाब में अमन व अमान को बेहतर करने के लिए तशद्दुद और दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। सिंध के लोग मसलसल ये कहते रहे, अर्बन सिंध वाले भी कहते रहे, रूरल सिंध वाले भी कहते रहे कि दहशत गर्दी की नर्सरियां पंजाब में हैं। आज खुर्शीद शाह साहब भी यही बात कर रहे थे। इमरान खान भी बार बार कहते रहे पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और दूसरे सूबों में दहशत गर्द यहाँ से जाते हैं। लेकिन खुद जब लाहौर के दिल में चेरिंग क्रास में एक सानिया हुआ जिसकी पूरी कौम ने मजम्मत भी की और बहुत अफसोस भी हुआ और पूरे मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर आई, तो फिर आज बिल आखिर ये फैसला हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ फौजी अदालतों की बहाली के हवाले से भी मशावरत का सिलसिला तेज़ हुआ है। हुकूमत जिन लोगों को अपने इजलासों में बुलाती नहीं है, आज डार साहब ने शेख रशीद अहमद को भी टेलीफोन किया और इस हवाले से मशावरत की। हमारे मौज़ूआत हैं, बहुत ही एक संजीदा मेरे पास पैनल है। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मसरूफ़ थे, आई अंडरस्टैंड, बट आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं मलिक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, लाहौर ही से स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। इनसे ज़्यादा आज मैं समझता हूँ इन मौज़ूआत पर बात और कोई नहीं कर सकता था। रिलीजियस स्कॉलर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, कराची से मुझे वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अली रज़ा आबिदी साहब, MKM के रुकन कौमी असम्बली हैं, MKM पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। चूँकि एपेक्स कमेटी के इजलास की बात हो रही है और फैसलों की बात हो रही है, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। हुकूमत पंजाब ने आज बिल आखिर फैसला कर लिया, तफसीलात क्या हैं, ये किस तरह की मदद आएगी? शुक्रिया शौक साहब, मैं इसकी डिटेल्स आपको ऐसे दे सकता हूं कि जो पोस्ट लाहौर ब्लास्ट जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें ये इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो कि पहले भी जॉइंटली हो रहे थे, लेकिन उसमें एक एविडेंट पोजीशन जो थी वो CTD की थी, तो इसमें अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत इस बुनियाद पर महसूस की गई कि कुछ एविडेंस और शवाहिद ऐसे मिले कि जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी ट्रेन थोड़ी सी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही कंडक्ट का ज़्यादा वो सिलसिला कार बनता है, जैसे राजनपुर और उसके साथ जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ पर ये शहादतें हैं, डिटेल्स हैं, एविडेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर ये बात यानी ये तो सरहदी डिस्ट्रिक्ट जो मलिक साहब आप कह रहे हैं वो किसी और मुल्क की नहीं बल्कि दूसरे सूबों के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की, आप उनकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी, जैसे रहीम यार खान है, जैसे राजनपुर है, जैसे DG खान है। जी, ये मैं प्रेसब आपको ये बताऊं कि जब आपके सामने एक बार जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का और स्पेशली जो दोस्त ऑपोजिशन में बैठे हैं वो एक जिक्र करते थे छोटू गैंग के हवाले से, तो उस वक्त एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमने देखी कि वहाँ पर उनको कॉम्बैट करने में पुलिस की कैपेसिटी में एज अ स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रहा हूँ कि वो बंकर्स बनाकर बैठे हुए थे उस ट्रेन में और हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के बगैर वहाँ पर सक्सेस नहीं हुई थी। तो रेंजर्स का जो फैसला किया गया है इसको इस बात पर बुनियाद बनाया गया कि जो एविडेंस शेयरिंग अभी हुई है उसकी बुनियाद पर ज़रूरी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में पूरी तरह साथ शरीक हों और CTD के साथ मिलकर हुकूमत पंजाब की ये अयानत करें। जी, इसी नुक्ते पर ही हामिद मीर साहब, जो फैसला हो गया ये इसी तरह का फैसला सिंध के तनाजुर में भी होता रहा है। आर्टिकल 147 के तहत वो रेजोल्यूशन पास करते थे और ATA के सेक्शन 4 के तहत ये पावर मिलती थी। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? वो तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमला तो लाहौर में हुआ, दहशतगर्दी तो दीगर बड़े शहरों में भी होती है। देखिए, ये जो पंजाब में रेंजर्स को बुलाने का फैसला है तो मेरे ख्याल में ये बहुत पहले होना चाहिए था। आपको याद होगा कि तकरीबन 2.5-3 साल पहले लाहौर में कुछ चर्चों पर हमला हुआ था और उसके बाद वाले चर्च पे अटैक हुआ था। उसके बाद पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल शुजा खानज़ादा साहब जो हैं उनको एक खुदकुश हमले में शहीद किया गया। फिर लाहौर में वाघा बॉर्डर पर हमला हुआ,
پھر لاہور میں جو گلشن اقبال ایک تفریحی پارک ہے وہاں پر، میں صرف لاہور کے حملوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان حملوں میں جو لوگ ملوث تھے ان کا تعلق افغانستان سے بھی تھا، قبائلی علاقوں سے بھی تھا، لیکن ان کے جو سہولت کار ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں تھی. جیسے کہ جس لڑکے نے اغوا کیا سلمان تاثیر کے بیٹے کو، وہ اس کے جو سہولت کار تھے وہ جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو برخوردار ہے وہ ملتان سے اغوا ہوا، اور اس کے جو سہولت کار ہیں ان کا نیٹ ورک بھی جنوبی پنجاب میں تھا. تو اس لیے بڑے عرصے سے یہ سوچا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جنوبی پنجاب میں سیف ہیونز ہیں. اب یہ بالکل درست بات ہے کہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے، خاص طور پہ راجن پور کا علاقہ جو ہے، ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے، تو یہاں یہ بارڈر ہے پنجاب کا، سندھ کا اور بلوچستان کا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ شہر ایسے ہیں پنجاب کے جو جنوبی پنجاب میں ہیں جن کا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پہ بھی پرابلم ہے. میں ایگزیکٹلی یہی بات ان سے کہا، جب بہاولپور ہے، بہاول نگر ہے، قصور ہے. آپ نے بہاولپور کا نام لے لیا تو یہ کافی ہے، ایک بہاولپور کا نام ہی کافی ہے. وہاں پر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ بہاولپور میں اور ملتان میں کچھ جو سیکٹیرین کلنگز ہوئی ہیں اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ تانے بانے بھی ملتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف جنوبی پنجاب میں نہیں بلکہ جو شمالی پنجاب ہے، یہ جو اٹک سے لے کے اور یہ جو حضور تک کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی مجھے پتا ہے کہ کچھ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ یہاں پہ کچھ سیف ہیونز ہیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے گرد و نواح کے کچھ علاقے ہیں، خود اسلام آباد کے اندر جو بارہ کہو کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی کافی ان کی موجودگی کی اطلاعات پائی جاتی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہاں سے بہت بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد بھی ہوا ہے. تو اسلام آباد کے گرد و نواح اور شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب یہاں پہ سیف ہیونز ہیں، اور یہاں پہ آپریشن کی بہت پہلے سے ضرورت تھی. لیکن ایک بہت بڑا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح رینجرز کو کراچی میں آپریشن کے لیے کافی اختیارات دیے گئے ہیں، تو جو اختیارات رینجرز نے کراچی میں حاصل کیے ہیں اور اس کے وہاں پہ اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں اور وہ رزلٹ بھی آپ کو ملا ہے، تو کیا سوال یہ ہے کہ جیسے اختیارات رینجرز کو کراچی میں حاصل ہیں، کیا ویسے اختیارات پنجاب میں بھی حاصل ہوں گے؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک رینجرز کو وہی اختیارات جو اسے کراچی میں حاصل ہیں وہ پنجاب میں نہیں ملیں گے تو مطلوبہ نتائج ملنا چلیں ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ سوال ان سے کریں گے. بہرحال طریقہ کار کا ابھی تعین ہونا باقی ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب، سہولت کاروں کی بار بار حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں. اتفاق ہے آج ہی وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان تنظیموں کو ہم نے بین کیا، ان کے ساتھ وزارت داخلہ ڈائلاگ کرتی ہے اور سہولت کار ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پراجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ تنظیموں کو بین نہ کرتے، اور اگر آپ نے تنظیموں کو بین کیا ہے تو کسی بنیاد پہ کیا ہوگا، پھر انہیں آپ اس طرح کھلی چھٹی نہ دیتے. یہ ہمیں حکومت کی پالیسی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف تو وزیر داخلہ سے لے کر نیچے تک سارے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ جفیاں بھی ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ محبت پیار بھی کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہ کل عدم ہے، یہ بین ہے. تو بھئی آپ یا تو آپ نے وہ کام غلط کیا ہوا ہے کہ انہیں بین کیا ہے، یا یہ آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نظریاتی اور فکری جو رہنمائی دی جا رہی ہے، انتہا پسندی کی طرف جو لی جاتی ہے، جو دہشت گردی کی طرف لی جاتی ہے، اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے. قومی ایکشن پلان کے تحت اگر اس کو روکا جاتا تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں جو ہیں رک جاتی، لیکن وہ رکی نہیں ہے. پنجاب میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے پھر بھی اس پہ کام ہوا، لیکن باقی صوبوں میں تو بالکل اس پہ کچھ کام ہوا ہی نہیں ہے. اور تو اس لیے سہولت کار جو ہے، سہولت کاروں کا راستہ جب تک آپ باقی رکھیں گے، جب تک سپلائی لائن آپ باقی رکھیں گے، جب تک مچھلی کو آپ پانی دیتے رہیں گے، تو پھر اس میں آپ کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ چوئی نثار صاحب جو ہیں ان سے یہ پوچھو کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہو تو کیا کسی کا نظر لینے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ تو پھر یہ ساری کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کو ختم، آپ اعلان کریں کہ ہم نے بین ختم کر دیا، یہ سارے اچھے لوگ ہیں، آپ نے کیوں ان پہ بین رکھا ہوا ہے؟ بالکل درست آپ نے فرمایا، درست فرمایا. اسی نقطے پہ رہیے. عابدی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پنجاب میں آج باقاعدہ اعلان ہو گیا
کہ رینجرز کی مدد لی جائے گی اور اختیارات کا تعین یا جو میکنزم بنے گا اس کا ابھی تعین ہونا باقی ہے. سندھ میں بیٹھ کے آپ 3 سال سے اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کی پارٹی کے خلاف بھی اقدامات ہوئے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہوئے, اور بار بار آپ لوگ کہتے رہے کہ پنجاب میں ہونا چاہیے. آج تو اعلان ہو گیا, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ پراچا صاحب, دیر آئے درست آئے یہی کہیں گے. دیکھیے پنجاب میں ہمیشہ سے پتا تھا کہ وہاں پہ اب جیسے ملک صاحب نے آج جو اپنی وہ میٹنگ کے بارے میں بولا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بارڈرز شاید کے پی کی طرف سے ملتے ہیں یا دوسرے بلوچستان کی طرف سے ملتے ہیں تو اس طرف آپریشن ہوگا, وہاں پہ کچھ گینگز ہیں, یا پھر صرف بارڈر کی سائڈ پہ جو انڈین سائڈ ہے وہاں پہ آپریشن ہوگا. تو یہ پک اینڈ چوز اگر کریں گے ابھی بھی تو پھر یہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل سکے گا. شوکت صاحب, ان کو اپنے آپ سے سچ بولتے ہوئے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں یا ان کے پاس بہت سارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں جن کو کالعدم تنظیموں کی سپورٹ کی وجہ سے ووٹ ملا کرتے ہیں, اور جب تک یہ ان سے اپنے آپ کو باقاعدہ علیحدہ نہیں کریں گے یا پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے نیم اور شیم اور ان کو پنش نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ آپریشن کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا, مقصد نہیں پہنچے گا اس تک. تو میرا کہنے کا یہ کہ جی جب اب یہ جیسے اگر مین ایپی سینٹر آف ٹیررزم اگر ہم لال مسجد کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, اور ابھی بھی بہت جگہوں پہ وہ بڑے واضح طور پہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ جی ان کا داعش کے ساتھ تعلق بھی ہے اور دھمکیاں بھی ان کے بیس پہ دی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے پراچا صاحب کہ ہم نے اپنے سابق چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف تو کیس کر دیا اس لال مسجد کے اٹیک پہ, لیکن اس لال مسجد پہ جو ہمارے آرمی کے شہداء ہیں جو کہ ہمارے سولجرز اور کرنل اور ایس ایس جی کے کمانڈوز, ان کے خلاف کیا ہماری حکومت آج تک کیس کر سکی لال مسجد کے خلاف؟ یا پھر ان کے جو کرتا دھرتا تھے جو کہ وہاں پہ برقعے سے بھاگے تھے, برقع پہن کے بھاگے تھے, ان کو واپس لا کے باعزت بٹھا دیا. ہمارے انٹیریئر منسٹر ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے, آلدو ایف آئی آرز تھیں اور کیسز تھے جو کہ بعد میں ختم کرائے گئے کیونکہ پروسیکیوشن نہیں ہونے دی. تو اگر ہم اپنے ورڈز کو منس کرتے ہوئے اپنی پسند سے آپریشنز کے لیے جگہیں چنیں گے اور کہیں گے کہ صرف یہاں ہونا چاہیے, تو کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ جس علاقے میں آپریشن ہوگا وہاں سے لوگ بھاگ کے دوسرے علاقوں میں نہیں چلے جائیں گے, صاحب یا یہ وہاں سے درست آبزرویشن آئی آپ کی, درست آبزرویشن آئی کہ یوں لگ رہا ہے اٹ اپیئرز کے پک اینڈ چوز ہے, بٹ سٹل جیسے میں کہہ رہا ہوں تعین ہونا باقی ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملک صاحب سے یہی نقطہ اٹھائیں گے جو حامد میر صاحب نے اٹھایا ہے اور باقی مہمانوں نے اٹھایا ہے. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم ملک کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں. ملک صاحب سوالات آئے, ظاہر ہے آج آپ کی حکومت کا اجلاس تھا, مثلا ورکنگ پیپر آیا ہوا ہوگا, اس میں کچھ تجاویز ایکسچینج ہوئی ہوں گی, تعین تو بعد میں ہونا ہے, لیکن یہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے, مثلا پک اینڈ چوز کی بات کی گئی, پھر یہ نارتھ پنجاب کی اٹک والے علاقے کی میاں والی, اس کا بھی بارڈر بنو سے کوہاٹ سے ملتا ہے, یہ کس حد تک آپ کے فائنل جو میکنزم بنے گا اس میں آپ شامل کریں گے یہ چیزیں؟ صاحب اس میں جو اسٹریٹجک ڈیسیجن کیا گیا ہے وہ تو یہ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے اور پک اینڈ چوز نہیں ہوگی, یہ بلا امتیاز اور بلا تفریق کاروائی ہوگی. جہاں بھی کوئی ایسی ایویڈنس ملے گی کہ جہاں پر ان لوگوں کے کوئی وہاں پر کوئی نیٹ ورکس موجود ہیں یا ان کے کوئی سہولت کار موجود ہیں یا ان کی کہیں سے فائنینشیل ایڈ آ رہی ہے, کسی قسم کا بھی کوئی میکنزم ہوئے گا تو اس کو بالکل بڑے آئینی ہاتھ کے ساتھ نمٹا جائے گا اور اس کے اوپر جوائنٹ آپریشنز کیے جائیں گے. جیسے حامد صاحب نے کہا, میں ان کی بات کا یہ دیتے ہوئے کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, بڑے دنوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور لیکن کراچی کے اور لاہور کے حالات کی جو کرمنل ٹرینڈز کی سملیرٹی تھی وہ کسی صورت بھی اس کو کسی کمپیریٹیو انالیسس کی بنیاد پر ہم نے اس کے اندر کوئی سملیرٹی پائی نہیں جی. ابھی ہمارا جو یہاں پہ پنجاب میں ان کو رینجرز کو دعوت دی گئی ہے کہ حکومت پنجاب کی اعانت کریں, وہ صرف ایک نقطے پر دی گئی ہے کہ وہ یہاں پر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے, اور اگر ان کا کوئی نیکسس ایسا ہوگا کہ وہ ان کے کوئی سہولت کیا کراچی والی پاورز ملیں گی سندھ میں, جو پاورز ہیں رینجرز کے پاس, کیا وہ پاورز پنجاب حکومت دینے پہ رضامند ہے؟ دہشت گردی کے پیچھے آئے تھے جی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں بھی بڑی ٹسل آف یہ اٹونومی رہی جی. اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ان کی
कोई इनकी अपना वहाँ पे असेंबली के अंदर भी डिबेट्स चलती रही, इनके कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी इस पर इंगेज रहे, कोई नोटिफिकेशंस भी इन क्वेश्चन रहे। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, कराची बदमनी केस जो था, उसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ की गई थी और जो पावर्स वहां पर दी गई, जब फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डिप्लॉय किया तो उस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड भी थी और कराची के जो क्रिमिनल ट्रेंड्स थे उनके ऊपर भी एक बड़ी क्लियर एक परसेप्शन थी कि किन बुनियाद पर वो जा रही है। और दुरुस्त है। मैं अली रजा आबिदी साहब ने ये चूंकि पॉइंट उठाया था, आबिदी साहब वो कहते हैं जो क्रिमिनल हालात थे, मुजरमाना जो सरगर्मियां थीं वो कराची में डिफरेंट थीं, पंजाब में डिफरेंट है, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से तो रेंजर्स को वो बता रहे हैं कि उनका स्पेसिफिक टास्क यही होगा। क्या कहेंगे आप? फराजी साहब, कराची में भी जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कॉल थी सबसे पहली, और यही दहशत गर्दी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की जो कराची में चल रही थी उसके अगेंस्ट था। अच्छा, अब जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके साथ साथ ज़रब अज़्ब भी शुरू हुआ, तो इसको अकेले में आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पेशावर में भी दहशत गर्दी हुआ करती थी जो कि जब ज़रब अज़्ब शुरू हुआ तो उसके बाद कंट्रोल में आई। इसी तरह जब 2 साल 3 साल का ये ज़रब अज़्ब चला तो लाहौर में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी डिफरेंट जगहों में कमी आई। लेकिन क्या ये हमारी फेक सक्सेसेस थी पिछली जो कि हम लोग उसको सप्रेस करते रहे या फिर बताते नहीं रहे, बता नहीं सके सही तरीके से कि जी आबिदी साहब प्रोबेबली जो मलिक साहब कहना चाह रहे हैं वो शायद बत्ताखोरी वहां ज्यादा थी, टारगेट किलिंग थी, दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि वहां अगर ये आप पंजाब का रिकॉर्ड निकाल लें, हाँ नहीं सर, अगर पंजाब का, अगर आप पुलिस का रिकॉर्ड जो कि वेबसाइट्स पे भी लगा हुआ है तो उसमें आप बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और ये जो दुश्मनी वाली किलिंग्स जो होती हैं या एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा वाली किलिंग्स होती हैं, वो अगर आप निकाल लें और उसकी मीडिया अगर रेगुलर रिपोर्ट करता रहे तो फिर कराची आपको कुछ भी नहीं नजर नहीं आएगा उसके सामने। जी जी दुरुस्त फरमाया जी। हाँ, ये बात जो है ये आप लाहौर में जाके सर्वे करें। लाहौर में आपको मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिलवाऊंगा। अगवा बराए तवान छोड़ दें, ये अगवा बराए तवान तो वहाँ पे बहुत होता है। गाड़ी लाहौर से अगवा होती है, उसके बाद 2-3 दिन बाद मर्दान से कॉल आएगी और उसके बाद कोहाट से कॉल आएगी कि यहाँ से गाड़ी ले जाएं और पैसे भी ले जाएं। हालात कराची से मुख्तलिफ नहीं है बिल्कुल। और इसमें मेरे अपने जानने वालों और दोस्तों में जो है मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, मुकदमात आपको बता सकता हूँ। और पुलिस, लाहौर की पुलिस जो है वो मुकदमात नहीं दर्ज करती। ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। शेख रशीद भी कल मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि 11 लोगों को कह रहे थे 11 लोगों को पर्चियां आई हैं भत्ता लेने की। मैं आपके आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। आप प्लीज शेख रशीद साहब को चले वो आप इधर नहीं है, क्योंकि वो बहुत सी बातें जो है वैसी भी कर जाते हैं जो बहुत ज्यादा मुबालगा राई पे मबनी होती हैं। मैं तो आर्गुमेंट के साथ और एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये कहना कि जी लाहौर जो है वो डिफरेंट है कराची से, तो लाहौर में मुझे आज तक याद है कि 23 मार्च 1987 को जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, अल्लामा सानलाई जहीर का मीनार पाकिस्तान पे बम ब्लास्ट में उनकी शहादत हुई थी। और उसके बाद कितने उलमा इकराम शहीद हुए हैं। मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब जो है उनको उनके मदरसे के अंदर खुदकुश बमबार ने मारा। तो आप ये देखें कि सलमान तासीर का बेटा गुलबर्ग से अगवा होता है और सारे नौके क्रॉस होते हैं और उसके बाद वो जनाब ट्राइबल एरिया से वो कहाँ पहुंचता है, अफगानिस्तान पहुंच जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ख्वाह मोटरवे हो और जो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है वो आपको बताएगा कि उसको मोटरवे के रास्ते से उधर ले गए। तो ना तो मोटरवे पे जो पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस है वो कारगर है, और ना ही जीटी रोड पे आप किसी बंदे को लाहौर से अगवा करें, गाड़ी अगवा करें या बंदा अगवा करें, उसको ट्रैवल एरिया तक पहुंचाना जो है वो बड़ा आसान काम है। इसका क्या मतलब है? आप और मैं ट्रैवल करते हैं, हमें तो बार बार चेक किया जाता है। हामिद मीर साहब तो कई बार शहर के अंदर चेक किया जाता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा कहता है कि उसको एक दफा भी चेक नहीं किया और वो टांग तक पहुंच गया। टांग तक पहुंच गया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं उनको लूटा गया। हमारे एक मोहतरम फेडरल मिनिस्टर हैं और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनकी दोनों की जो बीवियां हैं उनको कैंट के इलाके में गन पॉइंट पे उनको लूटा गया। मर्दान अगवा होके गए थे, आपको याद होगा। वो भी मोटरवे से अगवा, ठीक है, पंजाब असम्बली के रुकन थे। तो असल में ये बात जो है ये कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मीडिया है
وہ کچھ ایک تو زیادہ سپیس دیتا ہے کیونکہ اس کے کچھ مالی مفادات وابستہ ہیں پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے، کچھ میڈیا مینجمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ میڈیا مینجمنٹ میں انٹرسٹ نہیں لیتی تو اس کو ذرا ہم زیادہ رگڑا لگاتے ہیں۔ شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، اور ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے خورشید شاہ اس لیے صاحب۔ اگر فیکٹس نکالنا شروع کر دیں ہم لاہور میں جو کرائم ہو رہا ہے، اور لاہور کے میں کو چھوڑیں، آپ اس سے آگے نکلیں، آپ گجرانوالہ اور سیالکوٹ کی طرف جائیں، ادھر سے ٹرن لیں آپ واپس فیصل آباد کی طرف، وہاں سے آپ جنوبی پنجاب کی طرف جائیں، فیکٹس اینڈ فگرز کو اگر آپ دیکھیں تو جو کرائم رپورٹرز ہیں وہ خبریں فائل کرتے ہیں، ان کی خبریں لگتی نہیں ہیں، تو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ایک فائن نکتہ اٹھایا، آپ نے کہا کہ کالعدم تنظیموں کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور پھر ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر آپ کو یاد ہو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ آئی، آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ، انہوں نے باقاعدہ ریکمنڈیشن دی کہ جس کو کالعدم قرار دیں عوام کو بتائیں کہ کیوں دے رہے ہیں، لیکن آپ اعتراض کر رہے تھے اس حکومت پر۔ بہرحال حافظ سعید صاحب کو ڈیٹین کیا اور عالمی پابندی جو اس کا اطلاق بھی تو اسی حکومت نے کیا ہے، میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، پھر ان کو 4تھ شیڈیول میں بھی ڈال دیا ہے۔ آپ زیادتی نہیں کر رہے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی؟ بڑی بات ہے پراچا صاحب، بات یہ ہے حافظ سعید صاحب کی جب میں نے تو نہیں کیا تھا نا، وزارت داخلہ نہیں کیا تھا، اور حافظ سعید صاحب جلسے اسی ملک میں ہی کرتے رہے ہیں، کابل میں جا کے تو نہیں کرتے رہے۔ مولانا لدھیانوی کی جماعت کو میں نے تو بیان نہیں کیا، وزارت داخلہ نے کیا ہے۔ اب جب ٹرمپ آیا ہے اور کسی ایک دوست ملک کے ذریعے پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جی بات یہ ہے آپ کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جناب آپ واقعی دہشت گردی کے خلاف ہیں، تو اس میں حافظ سعید صاحب کو بیچاروں کو پکڑ کے آپ کہیں کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے، کیا آپ نے وہ سارے راستے بند کیے ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ سروے کریں تاجروں کے پاس کہ ایک کراچی میں بتہ ہے تو پنجاب میں چندہ ہے، کبھی لاہور کے تاجروں سے جا کے پوچھیں کہ ان سے چندہ کی وصولی کس طرح ہوتی ہے، اور کالعدم تنظیمیں ان سے کیسے وصول کرتی ہیں چندہ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف فرق جو ہے بتے اور چندے کا ہے۔ اب ویسے کراچی میں بھی یہ چلا گیا ہے، تو اس لیے بات اس پہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں مجھے کیا اعتراض ہے حافظ سعید صاحب پہ یا لدھیانوی صاحب پہ یا کسی اور پہ، اگر وہ نہیں ہیں ایسی سرگرمیوں میں ملوث تو آپ اعلان کریں کہ جی ہم یہ بیان ختم کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ نے کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے۔ یہ تو وزارت داخلہ نے بتانا ہے۔ میرا تو ایک سوال ہے، اور میں یہ سوال کرنے میں حق میں جانب ہوں کہ آپ ہر چوتھے دن ایک بندے کو پکڑتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں، 6 مہینے رکھتے ہیں، پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ پورے ملک کے اندر جلسے بھی کرتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے، تو آپ کھڑے کہاں پر ہیں؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ نے خود لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر طاقت جو ہے وہ طاقت گن کے اوپر ہے، وہ افراد کے اوپر ہے، اور لوگ ڈرتے ہیں، لوگ آپ کے تھانوں میں نہیں جاتے۔ لوگوں نے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں عدالتیں پنجاب میں نہیں بنی ہوئی، کراچی میں نہیں بنی ہوئی، اور لوگ ان عدالتوں میں جا کے پیش نہیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے سیاستدان جو ہے اور آپ کی پولیس جو ہے خود کہتی ہے کہ کالعدم تنظیموں سے جا کے اپنے معاملوں کا فیصلہ کروا لے؟ راولپنڈی میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں، چل رہا ہے۔ یہ تو خیر علامہ صاحب پورا ملک جانتا ہے یہ جو بات ہے اور فکر کی بات ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اعلان ہوا بہرحال دیر آیا درست آیا، جو آپ بھی صاحب کہہ رہے تھے۔ مجھے علامہ صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں نا، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ سے ہی بریک کے بعد شروع کروں گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، وہ لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، ہم انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے مختصر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آج پنجاب میں رینجرز کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ سے ہی بات کا جیسے میں نے پرومس کیا تھا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کی باتیں سنی ہیں، حامد میر صاحب ظاہر ہے لاہور کو بھی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی وہاں رہتے ہیں، تو مجھے تو پھر یہ سارا سن کے لگ رہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں ویسے ہی گولہ باری کر دی۔ بات یہ ہے کہ وہاں بھی گولہ باری ضروری ہے اور یہاں بھی ژالہ باری ضروری ہے۔
اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جتنی مرضی وہاں گولہ باری کر لیں. کیا بالکل ٹھیک کہا ہے حامد میر صاحب نے. راول پنڈی کیا ہر جگہ پر یہ عدالتیں موجود ہیں. اغوا برائے توان کی اور بھتوں کی جو ہے پنچایتیں کیا راول پنڈی میں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا لاہور میں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ڈیلیں نہیں ہوئی؟ اور بڑے بڑے آپ کے ذمہ داران جو تھے ماضی کے میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے لیے سفارشیں کرتے تھے کہ ان کی ڈیلیں کروا دیں. تو جب یہ حالات ہوں گے پنجاب میں آپ کو بتاؤں باقی صوبوں کی نسبت سی ٹی ڈی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس نے کچھ کام کیا. جیسے مدرسوں بات تھی وہ گئے انہوں نے مدرسوں کی معلومات حاصل کی. اسی طرح لاؤڈ سپیکر کا معاملہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اسی طرح لٹریچر کا. لیکن جب تک آپ وزارت داخلہ ایک پالیسی نہ بنائے ایک جماعت کو پنجاب میں آپ کہتے ہیں آپ کو جلسے کی اجازت نہیں وہ اسلام آباد میں آ کے جلسے کرتی ہے. پچھلے ایک سال میں کل عدم جماعتوں نے جن کو آپ کل عدم کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا وزارت داخلہ کہہ رہی ہے 60 جلسے اسلام آباد میں کیے ہیں. 60 جلسے بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. اب میرے پاس پچھلے ماہ تک کا فگر ہے. تو کیا سوئے ہوئے ہیں سارے؟ بالکل آپ نے درست کہا علامہ صاحب. اسی نقطے پہ رہیے. حامد میر صاحب ظاہر ہے یہ بڑا ملک ہے ڈائمنشنز بہت ہیں. آج خورشید شاہ صاحب چونکہ آج ویکینڈ تھا اتوار تھا زیادہ خبریں نہیں تھیں ان کی پریس کانفرنس میں نے غور سے سنی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک تاثر ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پھر کچھ جماعتیں الیکشن نہ لڑ سکیں وہ حصہ نہ لے سکیں جیسے 2013 میں ہوا تھا. یہ مجھے بات تھوڑا سا آپ واضح کریں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کچھ ان میں بھی یہ پرابلم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپنے ماضی کے جو اس نے کام کیے ہوئے ان کو بھول جاتی ہے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 1995-96 میں جب میں طالبان کے بارے میں کوئی تنقیدی قسم کے کالم لکھتا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحب اور نصیر اللہ بابر صاحب کا نے مجھے بٹھا کے سمجھایا یہ طالبان بڑے اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے میری پہلی ملا عمر کے ساتھ ملاقات جو ہے انہوں نے فکس کروائی تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے فکس کروائی تھی. ملا عمر کے ساتھ آپ کی ملاقات پیپلز پارٹی نے کروائی جی پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے فکس کروائی تھی کہ جا کے ملیں آپ کو پتہ چلے گا بڑے اچھے ادھر افغانستان لے کے گئے تھے. جی اور اس میں رحمان ملک صاحب اس وقت ایف آئی اے میں تھے. یہ ویسے میں نے آپ کو برسبیل تذکرہ بات بتائی ہے. اب یہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھول گئے. میں تو نہیں بھولا کوئی بھی اس بات کو. تو پھر آپ یہ طاہر اشرفی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ 1995-96 میں جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ تھی مسلم لیگ جنیجو کے ساتھ جس کے چیف منسٹر منظور وٹو صاحب تھے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں اس میں سپاہ صحابہ ان کے ساتھ شامل تھی اور سپاہ صحابہ کی قیادت کا اور مولانا سمیع الحق صاحب کا مولانا شہید احمد صاحب کا ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا جس پہ آصف زرداری فاروق لغاری اور شیر پاؤ صاحب نے دستخط کیے تھے. رانا ثناء اللہ بھی اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں جی رانا ثناء اللہ. تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ جناب ہم بڑے معصوم ہیں اور باقی سارا جو قصور ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی جو ہے بہت سی اس میں لاپرواہیاں کی ہیں نااہلیاں کی ہیں اور اس کے دور میں ان لوگوں کو سپیس ملا ہے. اور اگر 2-2.5 سال پہلے جنوبی پنجاب میں اور شمالی پنجاب میں آپریشن ہو جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا جی ہم نے افغانستان پہ گولہ باری ایسے ہی کر دی. راجہ صاحب جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کنڑ اور ننگرہار کے علاقے میں ہوتی ہے اور جو افغان طالبان ہیں جو یعنی کہ افغان طالبان کے اور تحریک طالبان پاکستان کے آپس میں روابط نہیں ہے. داعش کے اور تحریک طالبان پاکستان کے اور جماعت الاحرار کے آپس میں روابط ہیں اور اس کا ثبوت موجود ہے. آپ کا ایک ساتھی صحافی فیض اللہ خان جو ہے جو کہ اے آر وائی کا رپورٹر ہے جو اغوا ہوا ہے جو گرفتار ہوا افغانستان میں وہ جیل میں رہا اس کی کتاب آئی ہے ڈیورنٹ لائن کا قیدی. اس نے لکھا ہے کہ کنڑ میں اور ننگرہار کے علاقے میں وہ ان سے احسان اللہ احسان سے اور مولا فضل اللہ سے ملنے گیا تھا اور افغان انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ جو پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ ننگرہار اور کنڑ میں ان کی پلاننگ کی جاتی ہے. فیسیلیٹیٹر جو ہیں وہ قبائلی علاقے سے ملتے ہیں اور لاہور میں اور جنوبی پنجاب میں بھی فیسیلیٹیٹر موجود ہیں. لہٰذا میں بار بار یہ کہوں گا کہ پنجاب میں رینجرز کو وہی اختیارات ملنے چاہیے جو کراچی میں ہیں. عابدی صاحب میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے آپ کی پارٹی کو بھی گلہ تھا 2013 میں کہ ایم کے ایم اس وقت تھی کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا دینے جا رہا.
अब खुर्शीद शाह साहब आज फिर उसी खतरे का इजहार कर रहे थे कि मन पसंद पार्टियों को आगे लाया जाएगा और फिर इस तरह की पार्टियों को पीछे रखा जाएगा। अब तो एमकेएम वो नहीं रही, वो एमकेएम पाकिस्तान है, आप उसके रुकन हैं, अब तो पाक सरजमीन पार्टी भी है। कुछ हैं ऐसे खदशात आपके भी? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर तो अभी भी और एक्सट्रीमिज्म और तालिबानाइजेशन के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी, उसके खिलाफ जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट्स भी किए थे, वो आज तक भी वही उस पर चलते हैं कि ये पाकिस्तान से एलिमिनेट होना चाहिए। पर आचा साहब, मैं एक ये हिपोक्रेसी की कुछ बात करूंगा कि हमारी 3 बड़ी हुकूमतें हैं, जिसमें PMLN हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई और PTI, अगर आप इनको देखें तो इनके दौरे हुकूमत में टेररिज्म को और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को प्रमोट किया गया है हमेशा। केपी की गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो वो 30 करोड़ रुपए मदरसा हक्कानिया के लिए देते हैं और कहते हैं कि जी इनको हमने रिफॉर्म करना है। क्या वो इनसे डिक्टेशन लेंगे या फिर कोई रेफॉर्मेशन करेंगे? इसके बारे में PMLN अपने इलाके में मुरीद के है, मंसूरा है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। सारी बात जो है वो आपके बॉर्डर्स पे हो रही है या फिर इंडिया के बॉर्डर्स पे हो रही है। अगर सिंध में आप आते हैं तो सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है सिपाही साहबा के बहुत सारे लोगों का। अहले सुन्नत वल जमात को आपने ओपन रोडों पे, यहाँ पे इजाजत है, कलदम तंजीम है, उसको साथ पुलिस की सिक्योरिटी के तहत आप उनको लेकर रोडों पे फिर रहे होते हैं। आप भी तो 5 साल तक पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत के धादी रहे, उस वक्त भी आपको बोलना चाहिए। जी जी बिल्कुल रहे, और वो उसमें नहीं, अभी जो ये ऑपरेशन हुआ ना, इस ऑपरेशन के बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ पंजाब तक ये ऑपरेशन, मैं नहीं कहूंगा पंजाब में जरूर हो, लेकिन इंटीरियर सिंध में भी हो, क्योंकि आपके पास सखर में अटैक हो चुका है, शिकारपुर पे अटैक हो चुका है। मुतालबा आपका आ गया आबिदी साहब, मुतालबा आ गया कि इंटीरियर सिंध में हो। मलक साहब, आपकी तरफ आऊंगा, कब तक आप ये रेंजर्स की पावर का प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे? क्या 147 ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करारदाद आएगी या जस्ट एंटी टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 4 के तहत ये काम मुकम्मल हो गया? कब तक हम समझें कि आप बता रहे हैं आज तर्जमान पंजाब हुकूमत के 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में? अच्छा भाई साहब, ये जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग्स हैं, इनको एक परमानेंट फीचर बना दिया गया है और ये हर अल्टरनेट डे पे इनकी जो प्रपोज्ड मीटिंग्स हैं वो रखी गई हैं और 1 या 2 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में ये सारे टैक्टिकल डिटेल्स तय कर लिए जाएंगे। फिलहाल ये इसको इस तरह समझा जाए कि एपेक्स कमेटी की ये डिसीजन है कि रेंजर्स पंजाब हुकूमत की एयानत के लिए आएगी। अब उसके इख्तियारात क्या होंगे, कितनी उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी, क्या वो सिर्फ जॉइंट ऑपरेशंस की हद तक होंगी, या जैसे अभी जिन वाकयात का जिक्र, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिन वाकयात का जिक्र हामिद मीर साहब ने किया, तो क्या ये भी जरूरत महसूस की जाएगी कि ऐसे वाकयात को करटेल करने के लिए क्या पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर ही इन्हिसार किया जाएगा, या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रेंजर्स को सिर्फ कॉम्बैट करने के लिए रखा जाएगा कि वो दहशतगर्दी के मैनेज से लड़े? और पंजाब पुलिस की हम चैंपियन कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी है, वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब पुलिस की जो मुसीबतें थीं वो शायद आज नहीं हैं। 4-5 साल में काफी सफर तय हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपने भी वक्त दिया। हामिद मीर साहब, हम शुक्रिया दोबारा अदा करते हैं। अलीजा आबदी साहब, आपका भी शुक्रिया। नादरीन, ज़ाहिर है हमारा मुल्क है और सब ने इसमें रहना है और सब की ख्वाहिश है। इस गुज़श्ता हफ्ते ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। खुदा करे कि यहाँ एक वक्त आए जब पाकिस्तान अमन का पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान में मुकम्मल अमन था। अपने मेज़बान शौकत पराचा को रूबरू प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।